اسلام کی تاریخ میں جب بھی وفاداری، سچائی اور قیادت کا ذکر آتا ہے تو ایک نام سب سے پہلے ذہن میں ابھرتا ہے۔ وہ پیغمبر اسلام کے سب سے قریبی دوست تھے، غار میں ان کے ساتھی اور ان کے بعد امت کے پہلے رہنما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو آئیے آج ان کی غیر معمولی زندگی کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا ان الفاظ پر غور کیجیے، یہ ان کی پوری شخصیت کا خلاصہ ہیں۔ ایک ایسا لیڈر جس سے اختیار تو دیا گیا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تم میں سب سے بہترین نہیں ہوں، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اس سے بہتر قیادت اور جواب دہی کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، ان کی قیادت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی شروعات کو دیکھنا ہوگا۔ تو چلیں اس دور کے مکہ میں چلتے ہیں جہاں وہ پلے بڑھے اور یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سی خوبیاں تھیں جنہوں نے انہیں بچپن سے ہی دوسروں سے الگ بنا دیا تھا۔ سوچئے 573 عیسوی کا مکہ کیسا تھا؟ ہر طرف بت پرستی، گہرے قبائلی جھگڑے اور سماجی ناانصافیاں۔ لیکن اسی ماحول میں ایک نوجوان تاجر تھا جو اپنی ایمانداری، سچائی کی تلاش اور ہر طرح کی برائیوں سے دور رہنے کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ جی ہاں، یہی حضرت ابوبکر تھے۔ وہ اس معاشرے کے بہاؤ کے بالکل خلاف کھڑے تھے۔ اور پھر ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ بس یہی حضرت ابوبکر کی سچائی کی تلاش ختم ہوئی اور وہ اسلام کے پہلے علمبرداروں میں سے ایک بن گئے۔ جیسے ہی انہوں نے پیغمبر اسلام کا پیغام سنا، ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا۔ وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے آزاد مرد بنے، اور وہ صرف خود ایمان نہیں لائے بلکہ اپنے اثر و رسوخ سے حضرت عثمان اور حضرت زبیر جیسی عظیم شخصیات کو اسلام کی طرف لائے اور حضرت بلال جیسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود ایک تحریک بن گئے۔ لیکن جلد ہی اس نئی مسلم کمیونٹی کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان سامنے آیا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معجزاتی سفر کا ذکر کیا جو انسانی عقل سے بالاتر تھا، یعنی ایک ہی رات میں یروشلم اور آسمانوں کا سفر، جسے ہم اسراء و معراج کہتے ہیں۔ مکہ میں بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک ناممکن کہانی تھی۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ لیکن اس شک اور توثیق کے ماحول میں حضرت ابوبکر کا رد عمل کیسا تھا؟ ان کا جواب بالکل واضح اور غیر متزلزل تھا۔ انہوں نے بغیر کسی شک کے کہا، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو یہ سچ ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس دن سے انہیں الصدیق کا لقب ملا، یعنی وہ شخص جو ہمیشہ سچائی کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کا ایمان کسی دلیل کا محتاج نہیں، لیکن اس ایمان کو ابھی کئی اور آزمائشوں سے گزرنا تھا۔ اب ہم اس دور کی بات کریں گے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، اور پھر ایک ایسی تاریخی ہجرت کا وقت آیا جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جب خطرات حد سے بڑھے تو مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرناک سفر کے لیے اپنے واحد ساتھی کے طور پر حضرت ابوبکر کا انتخاب کیا۔ یہ سفر انتہائی پرخطر تھا۔ قریش کے شکاریوں سے بچنے کے لیے دونوں نے 3 دن تک غار ثور میں پناہ لی۔ یہ خوف، ایمان اور غیبی مدد کی ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ جب دشمن غار کے بالکل دہانے پر پہنچ گئے تو ایک مکڑی کے جالے اور کبوتری کے گھونسلے نے معجزانہ طور پر انہیں بچا لیا۔ اس لمحے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تسلی بخش الفاظ قرآن کا حصہ بن گئے، جو ان کے گہرے تعلق اور اللہ کے منصوبے پر کامل بھروسے کو ظاہر کرتے ہیں۔ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ نئی مسلم ریاست کے لیے سب سے بڑا بحران تھا۔ امت بکھرنے کے دہانے پر تھی، اور اس نازک لمحے میں سب کی نظریں حضرت ابوبکر پر تھیں، جنہیں پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ ان کی خلافت صرف 2 سال کی تھی، لیکن اس نے اسلام کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے 3 بڑے اور فیصلہ کن اقدامات کیے۔ پہلا، ان قبائل کے خلاف جنگ کی جنہوں نے بغاوت کر دی تھی اور امت کو ٹوٹنے سے بچایا۔ دوسرا، قرآن مجید کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے اسے ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا کام شروع کیا۔ اور تیسرا، ریاست کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے فوجی مہمات بھیجی۔ تو آخر میں آئیے ان کی زندگی کے پائیدار اثرات پر غور کرتے ہیں، جس کا اختتام 634 عیسوی میں ان کے وصال پر ہوا۔
اگر ان کی زندگی کے سفر پر ایک نظر ڈالیں، مکہ میں پیدائش سے شروع ہو کر اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد بننا، ہجرت کے کٹھن سفر میں ساتھی ہونا اور پھر امت کے پہلے خلیفہ بننا، ہر قدم خدمت اور ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ تو ان کی میراث صرف تاریخ کے کچھ واقعات نہیں ہیں، یہ آج بھی ہمارے لیے قیادت، ایمان اور دوستی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے ایک بکھرتی ہوئی امت کو جوڑا، اللہ کے کلام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا اور یہ ثابت کیا کہ ایک سچا دوست اور وفادار ساتھی کیسا ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ قیادت میں حقیقی وفاداری آخر دکھتی کیسی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان کی لازوال کہانی کو ایک ایسی خوبی سے جوڑتا ہے جس پر ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں غور کر سکتے ہیں۔